تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس تقریباً 4 لوگ تھے، بلکہ یقین کے ساتھ 4 لوگ تھے. ملک صاحب نے اس کی تصویر بھی دکھائی. یعنی جو میں کہانی قصے کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا یہ ویژولز دیکھتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر اتنے اہم واقعے کو کس ٹریویل طریقے سے بیان کر رہا ہے. وہ تصویر آپ کو دہشت گرد دکھا رہے ہیں بلیک بیری کے اوپر. ذرا یہ بھی قصہ دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر کوئی مذاق کا پہلو بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں تو سر پیٹنا چاہیے ایسے معاملات کے اوپر کہ دس از ہاؤ یو ٹریٹ the most important national security matters. یہ پیغام آپ دنیا کو بھیج رہے ہیں، یہ ہندوستان کو بھی پیغام جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے and they are looking at you کہ یہ آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے اور یہ بات کر رہا ہے اس اہم معاملے کے اوپر جو پاکستان کی دفاعی تاریخ میں سنگین ترین حملہ کہا جا سکتا ہے. اس میں ایک ہمارے ڈی ایس پی ہیں رزاق پولیس کے، جب میں گیا ہوں اس وقت کی بات ہے یہ، انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو جھاڑی میں دیکھا بالکل شارٹ ڈسٹنس پہ، اور وہاں پہ اس کو کہا کہ تھوڑا ویٹ کر لے بیشتر کہ وہ اپنا ری ایکشن دیتا. اس نے ایک رینجر والے بندے کو ہمارے کو شہید کیا، اور وہ ڈی ایس پی شاید میرے پاس ادھر کھڑے ہوں گے، میں نے بلوایا تھا ان کو. ہی فائرڈ ہم فرام دی کلوز رینج، اور اس کی تصویر بھی میرے پاس ہے. میری دینا جائے بلیک بیری اس میں، میں آپ کو تصویر بھی دکھاتا، میں ای میل بھی کر دیتا ہوں بڑے والی. ہاں جی، اس میں ہو سکتا ہے اگر مجھے کوئی ایڈریس دے دیں تو جو تصویریں میں لے سکتا ہوں ٹیررسٹ کی وہ میں نے اس میں آپ کو دینا چاہتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مجھے ایڈریس دے دیں تو ای میل کا ایڈریس، تو میں اس میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں. میں دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں زوم کر دیتا ہوں. واٹ آئی مین ٹو سے کہ یہ میں پورا جواب دے، تھوڑا سا صبر کر لیں. میں آپ کو ذرا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو لاش پر جی میں لاش کی بات کر رہا ہوں. ٹیررسٹ سارے مارے گئے ہیں، سارے دہشت گرد ہلاک ہو گئے. میں ابھی دکھاتے ہیں جی. آپ میں دے رہا ہوں میں اس کو ای میل کر دیا، اپنے پی آر او کو ای میل کر دیا، آپ کے ساری چینلز میں آ جائے گی. کتنے آرام سے ایک منٹ میں آپ کو سب کا سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے مجھے آپ کو بریف کر لیں، ٹھیک ہے جی. آپ ایک کو کلوز کر لیں، باقی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ طوطا مینے کی کیا کہانی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ معلومات دینے کی کون سی تہذیب ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. الیکشن کا رزلٹ بھی اناؤنس کرتے ہوئے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے نمائندگان جو ہوتے ہیں، وہ ایک طریقہ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپروچ کرتے ہیں. یہ تو انتہائی اہم واقعہ ہے. اور بلیک بیری کے اندر سے تصویر آپ دکھا رہے ہیں، ہر جگہ پر نمبر ٹانگنے کی کوشش ہے. اور پھر یہ بیان کرنا کہ وہ سٹار وارز والا بھی میں آپ کو ذرا سنانا چاہتا ہوں. اور نقطہ میرا یہی ہے کہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے اب آپ کو. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے ٹی وی چینلز پہ جائے، تمام دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے ڈپلومیٹس جائیں گے اور آپ جا کے دنیا کو بتائیں گے ہم کتنا سنجیدہ ملک ہیں، ہم ان معاملات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. سٹار وارز والا بھی سنوائیں جی ذرا، کیا تھا؟ Now if you see جو میں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے، شکلیں ان کی فیئر ہیں، شارپ فیچر ہیں. تو میں کہوں جیسے سٹار وار کے کریکٹرز ہوتے ہیں، ایک بلیک کپڑے پہنے ہیں، بیلٹ لگایا ہوا ہے. نہیں they were in trousers and shirts. میں مرض کر رہا ہوں کہ کپڑے انہوں نے غیر ملکی ٹائپ پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیض نہیں تھی. میری بات سے داڑیاں چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں، اور بالکل شارپ فیچر ہیں. جو میں نے تینوں کو دیکھا ہے، تینوں کے شارپ فیچرز ہیں. تینوں کی داڑیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، میں بھی 1 انچ ینگ. میں نے فرما رہے ہیں کہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، شارپ فیچرز ہیں، سٹار وار کے کریکٹرز کی طرح کالا ڈریس پہنا ہوا ہے. اور جو اپنے بلیک بیری سے تصویر دی ہے ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ آپ کو سٹار وارز کے کریکٹر نظر آ رہے ہیں، یا تو رحمان ملک صاحب نے کوئی اور سٹار وارز پڑھی ہیں، یا ان کریکٹرز کے اندر کوئی ایسی بات ہے. سٹار وارز والی اس کے اندر کیا بات ہے؟ یعنی آپ کیوں ایک غیر مرئی قوت کا ایک امیج دے رہے ہیں، اور یہ کس قسم کا بیان ہے؟
چونکہ بولنے کا شوق ہے, چونکہ کیمرہ کے سامنے آنے کا شوق ہے, اس بات سے قطع نظر کہ دنیا کے اندر کتنا ٹھٹھا لگ رہا ہے. بہرحال بنیادی بات یہ ہوئی تو رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا جی کہ یہ 4 لوگ ہیں, جو نیول چیف نے کہہ دیا کہ جی 5 سے 7 لوگ ہیں. ناظرین, ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے اندر 12 ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ درجن کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اس بیس پر حملہ کیا. اور آج کی اخبار میں میری نیوی کے ترجمان سے بات نہیں ہوئی, لیکن جو ان کو کوٹ کیا گیا وہ کہا گیا کہ حملہ آوروں کی تعداد پر حکام کا متضاد موقف, تعداد 6 بتائی گئی تھی, ایف آئی آر میں تصحیح کرائی جائے گی. آپ ایف آئی آر کا نمبر درست نہیں کر سکتے, دنیا کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ یک زبان ہو کر پیغام دینا ہے تو کیا دینا ہے. بہرحال یہ وہ کوتاہیاں ہیں, یہ وہ معاملات ہیں جس نے پاکستان کو لافنگ سٹاک آف دا ورلڈ بنا دیا ہے. ہر چیز کے اندر ایک کہانی ہے, ہر چیز کے اندر گولی ہے. یہ وہ گولی نہیں ہے دہشت گرد کو مارنے کے لیے ماری جاتی ہے, یہ وہ گولی ہے جو عوام کو دی جاتی ہے. 3 دن گزرنے کے بعد معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ایشوز ہیں, کیا ہم کیوں زیادہ اتنے تل ملائے ہوئے ہیں, لوگوں کے جذبات کیوں بھڑکے ہوئے ہیں, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیل کرتے ہیں وہ پریشان کیوں ہیں, اصل واقعہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کی ابھی تک کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں. معلومات کس ذریعے کے تحت دی جانی چاہیے تھی, وزارت دفاع کہاں پہ گئی اس تمام معاملے کے اندر, وزارت داخلہ کا اس کے اندر کیا تعلق تھا, نیول چیف کو یہ نیوی کے ایسٹس کے اوپر حملہ تھا یا قومی ایسٹس کے اوپر حملہ تھا, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا آفس ہے اس کی طرف سے آنا چاہیے تھا, وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے آنا چاہیے تھا, صدر کے آفس کی طرف سے آنا چاہیے تھا اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہے. حقیقی نقصان کتنے ہوئے, ملک صاحب فرما رہے تھے کہ 3 جہاز ساتھ ساتھ کھڑے تھے, اور اگر 3 جہاز ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور وہاں پر دہشت گردوں نے اگر اتنی تباہی مچائی ہو اور آگ لگی ہو تو تیسرا جہاز بچا یا نہیں بچا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. پھر یہ بڑی بات کہ حملہ آور تھے کون, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر تھے یا نہیں تھے, کس گروپ سے ان کا تعلق ہے, طالبان تھے, باہر کے تھے, اندر کے تھے, اتنے ٹرینڈ کس طرح تھے, بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے. پھر تحقیقات کا معاملہ, جو 2 ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں بیس تھی ایئر فورس اور نیوی, اور نیوی جس کے بقول ان کے ہمارے اثاثوں پر اٹیک ہوا ہے, انہی کے تحت آپ کس طرح ایک تحقیقاتی کمیشن بنا سکتے ہیں, جن کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے وہ خود کمیشن کس طرح بنا سکتے ہیں. پارلیمان اس کے اوپر ایک قومی کمیشن کیوں نہیں بنا رہی, ذمہ داری کا تعین یہ کمیشن کرے گا نہیں کرے گا, سزا کا موجب ٹھہرایا کوئی جائے گا نہیں ٹھہرایا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بڑا سوال ہے کہ یہ تینوں جہاز جو ہیں قومی اثاثہ ہے, ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک بنیادی تھیری کے اندر پڑھا تھا, آپ کو ڈسپرسل کرنی ہوتی ہے. میں کوئی ایکسپرٹ بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور آئی آر کی ڈگری ہے, اور وہ لوگ جو مانتے ہیں ان معاملات کو جانتے ہیں ان سے میں ملتا رہتا ہوں. ڈسپرسل کرنا چاہیے تھا. یہ تینوں جہاز اکٹھے کس کھاتے میں کھڑے ہوئے تھے, تمام ایسٹس آپ نے لا کے ایک جگہ پہ کھڑے کر دیے, دعوت توام نہیں ہے دہشت گردوں کو تو اور کیا ہے. 4 کمانڈوز اگر تھے یا پتہ نہیں 12 تھے تو قبضہ واپس لینے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اگر انہیں پہلے 45 منٹ میں اپنا کام کر دیا تھا تو اگلے 11 گھنٹے اس بیس کے اوپر کیا ہوتا گیا؟ پھر نیول چیف کا بیان جو ہے کہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے. اگر سیکیورٹی لیپس ہے ہی نہیں تو تحقیق کس چیز کی کروا رہے ہیں, اور تحقیق کے اندر کیا ثابت ہوگا؟ سیکیورٹی لیپس ہے نہیں, ملک صاحب کو پتا ہے کہ وہ طالبان تھے, ان کے پاس ساری معلومات ہیں, تو پھر تحقیق کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر اس واقعے کیا اثرات ہیں, کتنی دفاعی صلاحیت ہماری متاثر ہوئی ہے, اگر یہ دفاعی صلاحیت متاثر ہوئی ہے تو اس کمی کو اس دوران پورا کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے, دوسری بیسز کو محفوظ کروانے کے لیے کیا انتظامات ہیں, بیسز کے علاوہ کون سے ایسے مقامات ہیں جو حکومت حساس قرار دیتی ہے, ان مقامات کو محفوظ کروانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, نیوکلیر اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں قوم کو اس وقت جو یہ غیر یقینی کا شکار ہے اعتبار میں لینا چاہیے. حساس مگر نسبتاً کم اہم ایٹمی تنصیبات جو ہیں, جو ریسرچ سینٹرز ہیں مثلاً, ان کے اوپر حفاظتی اقدامات ہمارے کس قسم کے ہیں, قومی لائحہ عمل ہمارا کیا ہے قومی اثاثوں کے حوالے سے, بیسز کے حوالے سے, ایئرپورٹس کے حوالے سے, نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے. ویئر از دس انفارمیشن؟ ہم اپنے لوگوں سے شیئر نہیں کر رہے تو باہر کے لوگوں کو ہم کس طریقے سے اپنا جو ہے کیس بتائیں گے؟ ان اثاثوں کی حفاظت میں غفلت برتنے کی سزا کیا ہے؟ It's a fundamental question. خدا نہ خواستہ اگلے دن کوئی اور بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے,
نہیں جی ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا, نہیں جی ہم نے تو وہاں پہ کوئی سزا وغیرہ ہے اس کے اندر یا نہیں ہے؟ یہ سزا اسی کے لیے جو ٹریفک لائٹ جو ہے وہ بریچ کرتا ہے. اور کیوں نہ اسامہ بن لادن کی موت سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات بشمول ڈرون حملے اور ریمنڈ ڈیوس کے واقعے پر مکمل شفافیت کی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اینڈ ویئر از دا پولیٹیکل لیڈرشپ اس تمام معاملے کے اندر؟ سیاسی قیادت کدھر ہے؟ نواب شاہ کے اندر سے اگر وہ واپس آ گئے ہیں تو اس موقع پر کہاں پہ ہے سیاسی قیادت؟ ہمارے سامنے ان اہم ترین معاملات کے اوپر ایک ہی شخص نظر آتا ہے ہمیں, وہ ہیں رحمان ملک صاحب. بڑے بھلے آدمی ہیں, پی آر ان کی بڑی اچھی ہوگی, لیکن کیا رحمان ملک صاحب اس تمام معاملے کو صحیح طریقے سے نپٹا سکتے ہیں؟ Is he the person who should be talking on behalf of 18 crore people of Pakistan to the rest of the world? That's a big question. لیکن قصور رحمان ملک صاحب کا بھی نہیں ہے. جب ان کے لگانے والوں کو ان پر اعتراض نہیں ہے تو پھر ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ 3 دن گزرنے کے بعد ناظرین ابھی بھی ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں, اور ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا حملہ اور بہت نقصان ہوا, لیکن معلومات ہم آپ کو نہیں دیں گے. اور سیکیورٹی لیبس تو ہے ہی نہیں. اگر سیکیورٹی لیبس ہی نہیں ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. یہ کمیشن بھی بس ویسے ہی بنے گا جس قسم کا بیان رحمان ملک صاحب دیتے چلے آ رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.